تراوی میں تھوڑے سامنے 100 باری کیا کہ دنیا کا کوئی بندہ اگر رسول اللہ کی زبانی کسی حدیث تو صحابی میں تراوی لفظ بکھا دینا مینوں تو چھری کہہ دو یہ نہ ہی بعد روان کر لیا ایک ہی نا سی قیام اللیل رات میں جاگنا تہجد پڑھنی وہ ایک نواں نا رکھ کے رفڑ پاتا 20 رکھنا کہ 8 رکھنا نماز ہی کوئی ہے نہیں کی وہی تہجد ہے پاویں کوئی زیرے پڑھے ایک کوئی حرام نہیں عام ہر آج جی کوئی اشارہ والی پڑھے پڑھ سکتا سارے سال جی پتہ اج نہیں اٹھیا جانا پڑھ لیا اسے 11 رکھ ادوں تو شروع ہو جاتا 2 سنتوں تو بعد فجر تک رہتا ادھی رات بھی حضور نے پڑھی ہے شروع بھی پڑھی ہیں آخر سے زیادہ بہتر سمجھا نماز ایک ہی ہے کوئی دوجی نماز نہیں باقی لوگوں نے نفل سمجھ کے اور یہ سمجھ کے بھی یار اینا قیام کہ لاٹھیاں لے کے کھڑے ہونا پہ 100 آیت کاری ایک ایک رکھ پڑھتا بھی ٹھہر ٹھہر کے بچ جنت کی گل آ جاتی دعا منگن لگ پہ دو کوئی ایویں پڑھتے سی قرآن لوگ تھک جاتے انہیں آخیا نفل ہے یار نفل ودا دیو تے چھتی چاہیے 12 ہوئی 16 20 24 28 32 36 47 تک گئی کون ڈکتا نفل پڑھے سنت نہ بدلو سنت اللہ دے رسول دی 8 ہی رکھنا 3 وتر ہے یہ اندر کوئی شک نہیں کوئی 20 دے چکر پیا کوئی 10 دے پیا کوئی وہ پیغمبر خدا تہجد پڑھتے سارا سال اس تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ اما حضور نماز کی نہیں پڑھتے رمضان تو کیا تو کہڑے چکر سے بیٹا پاویں ہوں سی رمضان تے پاویں غیر رمضان رسول اللہ 11 رکعت بعد نہیں پڑھی تہجد کی نماز حضور پڑھتی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جدوں انہوں شروع کیا کہ جے تسی پڑھنی پڑھتے پھرو مگر یاد رکھو واللاتی ینامون افضل من اللاتی یقومون اور جیڑی تسی ہن پڑھدے جے نال نماز 1000 درجہ بہتر ہے جیڑی سو رہندے تسی ٹھڈ بھارے کیتے اس سری بھی کھاندے جو گھاٹے ہوئے کرتے جگاؤں مڑ کے پھر سو جاتے اسے اٹھو کھا غسل کرو اور مسواکاں کرو تہجد کی نماز پڑھو نالے کھان کا مزہ آئے نالے اصل وقت ہے اور میرے کو بہت سارے نے اقرار کیا مولوی صاحب گل اصلی یہ ہے کہ سارے کو اس وقت جاگیا نہیں جانا بہانہ بنایا جے اور قیام کرو رب کے سامنے کھڑے ہو اس وقت جب آپ آسمان تک تھلے آؤں گا جس بے غیرتی کے ساتھ مسلمانوں نے رمضان کا جو حشر نشر کر دیا ہے اس وجہ سے اب آپ کے اوپر قرآن مسلط ہو گیا ہے کہ آپ کے مولوی ملانے آپ کو تراوی پہ تراوی سنا رہے ہیں اب تو حافظ پہلے کو پیسے دیتی تھی مسجد اب حافظ مسجدوں کو پیسے دے کر وہاں جماعت کراتے بھی مجھ سے لاکھ لے کے مجھے تراویح کا امام بنا رہے اور وہ احسان لائی ظہیر کی مسجد میں وہاں پر ہو رہی وہ تراویح پڑھ رہا ہے ساتھ پیچھے سب نے کیا کھول رکھا ہے موبائل کے اوپر سے وہ تراویح کے اندر ہی پڑھ رہے ہیں چیک کر رہے بھی حافظی صحیح پڑھ رہے سب نے موبائل کھولے ہوئے ہیں اللہ 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 اس کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا چپ کر کے امام کے پیچھے گدھا بن کر سننے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر جا کر قرآن پڑھ لے یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے میرا نہیں یہ 2 نمبر کی تراویحوں نے تمہارا دین برباد کر کے رکھ دیا ہے تمہاری اماں عائشہ صدیقہ اور ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے نبی نے رمضان غیر رمضان میں 11 یا 13 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا تراویح کوئی نئی نماز نہیں رمضان میں آئی وہی تہجد ہوتی تھی کبھی رسول اللہ شروع میں پڑھ لیتے تھے کبھی درمیان میں رات کے اور کبھی دن میں اس لیے نوجوان نے اس دفعہ پوچھا تھا مجھ سے کہ کیا تہجد جو ہے ہم سوئے بغیر پڑھ سکتے ہیں تہجد کا تو مطلب ہی نیند توڑنے کا نام ہے اور جو آدمی نیند توڑ لیتا ہے اور نفس پر قابو پا لیتا ہے جس کو نفس پر قابو پا لیا وہ تو جنت چلا گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر لیا وہ جہنم چلا گیا نبی نے تہجد کا بتایا پھر پوچھا میں نے بھی آپ اگلا سوال اٹھائیں بھی آپ رات کو سوتے مرتے کیوں نہیں ٹائم پر فیس بک رات کو کنجر خانے کافی شاپ کیفے یاسر کیفے جواد کیفے کانٹیننٹل ہے جی واٹس اپ رات تک تو یہی کام کرتے جس کی رات نبی جیسی نہیں گزری وہ نبی جیسی تہجد کیوں مانگ رہا ہے مجھ سے نبی تو بستر پر لیٹنے سے پہلے 4 دفعہ بستر پر وضو کر کے نہا کے پتلا بستر پر رسول اللہ بچھاتے ایک چادر کا ایڈا موڈا گدا نہیں ماسٹر کا مولٹی فوم بریک سی چادر رسالت ماب اس پر بچھا لیتے اپنی مونج کی رسی تھی حضور کی اس پر سوتے اور پھر وضو کرتے غسل کرتے پھر تسبیحات پڑھتے 4 سورتیں پڑھتے حامیم سجدہ اور بنی اسرائیل اور کاف پڑھ کے نبی علیہ السلام پھر کروٹیں پھر وظیفے پھر قبلہ رخ کیا پورا نور کا بن کر سوتے فرمایا جو آدمی اس طرح سوتا ہے رات کو اس کے بستر پر 2 فرشتے لگ جاتے ہیں ایک آیت الکرسی پڑھ کر سونے والے کے لیے فرشتہ حفاظت کر رہا ہے جسمانی اور دوسرا فرشتہ اس کے بستر میں داخل ہو کے اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے بیٹھا رہتا ہے کہ اس پہ کوئی روحانی حملہ شیطان نہ کر دے جو فیس بک دیکھتے دیکھتے بے ہوش ہو گیا
رات کو کنجریوں اور رنڈیوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے سو گیا، رات کو عورتیں اپنی بہنوں کے ساتھ غیبتیں چگلیاں کرتے کرتے مائیں سو گئی، تھک گئے دماغ اب آپ کے غیبتوں چگلیوں جھوٹوں سے تھکتے ہیں، اب آپ کی عبادات سے آپ نہیں تھکتے۔ جو آدمی گناہوں سے تھک کر سوئے، جو آدمی گناہوں سے تھک کر بور ہو جائے، وہ آدمی اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ جائے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ نیکیوں میں تھکا جسم چاہیے، نیکیوں میں تھکا۔ بی بی کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کے لیے نکل جاتے اور پھر رات کے وقت میں مصلی پر کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ میرے اور تمہارے آقا کے قدم مبارک دونوں سوج جاتے، متورم ہو جاتے، کام کرتے ساری رات، اور آپ کا کام کرتے کرتے لت سو گئی تے میرے باں سو گئی تے میرے پیر سو گئے۔ حرام زدگی کے کام اور رنڈیوں کنجریوں اور مہندیوں اور فنکشنوں پر روز سو کے اور کھانے کھاتے جس کے جسم سن ہو رہے ہیں، یہ روز قیامت اپنا حشر دیکھ لیں۔